مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔ علم سکھانے کا، نہر کھدوانے کا، کنواں کھودنے کا، درخت لگانے کا، مسجد بنانے کا، قرآن کریم وراثت میں چھوڑ جانے کا کہ لوگ اس سے تلاوت کرتے رہیں، ایسی اولاد چھوڑ جانے کا جو اس کے لیے موت کے بعد استغفار کرتی ہو، انہیں مغفرت کی دعا کرتی ہو۔ حوالہ معجم ابی یعلا، حدیث نمبر 7289۔ یہ وہاں ایڈجسٹ کر لیجئے گا جہاں یہ صدقہ جاریہ کی بات چلی تھی۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس میں فیس بک، یوٹیوب مولانا الیاس قادری، اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سید یہ شہزاد ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں کہ چند دن بعد نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ عموماً لوگ نئے سال کے آغاز پر دنیاوی منصوبے اور اہداف تو بناتے ہیں، مگر آخرت کی تیاری اور نیک اعمال کی نیتوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ آپ ہمیں نئے اسلامی سال کے آغاز پر ایسی اچھی اچھی نیتیں ارشاد فرما دیجئے جنہیں اپنا کر ہم اس سال کو اللہ پاک کی رضا، عبادت اور سنتوں پر عمل اور اپنی اصلاح کا سال بنا سکیں۔ نیا اسلامی سال انشاءاللہ پیر شریف کو چاند کی امید ہے، 29 ہے نا پیر کو، ہے نا؟ تو آج 28ویں رات پیر شریف کو، اب چاند ہو یا نہ ہو، ہم مطلب انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ شروع کر رہے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ، نئے سال کا یہ نئی نیت۔ اچھا، اور محرم شریف کے روزوں کی بھی اپنی فضیلت ہے، اگر مل جائے تو کیا بات ہے۔ روزوں کی بڑی فضیلت ہے محرم شریف کی، یہ ماہ حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اور کچھ دعوت اسلامی کی طرف سے ترغیب بھی ہوتی ہے اصلاح اعمال کی طرف سے، یہ بھی اگر اسلامی بھائی بیان کر دیں تو مکہ مدینہ آپ نے بھیجی۔ ہاں، تو محرم شریف 1447 ہجری میں ملنے والی، اچھا تو یہ محرم شریف میں 10 روزے رکھنے والا بیسٹ، اس کو مطلب ہماری طرف سے 5 روزہ رکھنے والے بیٹر، جبکہ پورے ماہ رمضان میں 2 روزے رکھنے والے گڈ۔ اور روزانہ پورے مہینے کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنا یا سننا، یہ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ساری نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے جو اس کی نیتیں ہیں، یہ اگر آپ نیک اعمال کا جو شعبہ ہے اس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ نیتوں کا بیان بھی ہوتا رہے گا کہ اتنی نیتیں آئیں، جو مدنی مذاکرے روز ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ نیتیں بیان کرنے کا آغاز ہو جائے گا۔ ابھی سے دے دیں پیر شریف کو، انشاءاللہ امید ہے کہ اگر مل گئی نیتیں تو اعلان ہوتا رہے گا، شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو محرم شریف کے روزوں کے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل، یعنی رات کے نوافل ہے۔ ایک اور فرمان عالی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے
बराबर है। तो इंशाअल्लाह इस तरह रोज़े रखेंगे तो बड़े फ़वाइद फ़ज़ाइल हासिल होंगे। और ये आप नाम ये नियतें भेजेंगे तो ये इनका इंशाअल्लाह ऐलान होता रहेगा तो और माहौल बनता रहेगा और लोगों की तरगीब। फिर यासीन शरीफ पढ़ना है रोज़ाना एक कम अज़ कम, है ना। तो इसमें एक यासीन पढ़े एक बार तो 10 कुरान का सवाब मिलता है। और भी बहुत फ़ज़ाइल हैं यासीन शरीफ के। तो ये कि अब ये नेकियां कमाने वाला महीना तशरीफ़ ला रहा है कि रमज़ान शरीफ के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम शरीफ का भी आपने सुना हदीस पाक। तो माशाअल्लाह हिम्मत कीजिएगा जो रख सकते हैं, और जिनके कोई दीनी दुनियावी कामों में हरज नहीं है तो उनको तो रखना चाहिए। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह के सबसे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने माह हराम में 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता यानी सैटरडे के रोजे रखे, उसके लिए 2 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। यहाँ माह हराम से मुराद है हुर्मत वाले महीने, इज्जत वाले महीने। तो माह हराम जो ये 4 हैं, एक तो यही मुहर्रम शरीफ, और दूसरा पिछले 2 महीने गुजरे जुल्क़ाद शरीफ और जुल्हिज्जा शरीफ और रजब शरीफ। ये 4 महीने हुर्मत वाले। तो ये चारों महीने में जिस महीने में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता रोज़े रखेंगे तो इंशाअल्लाह 2 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।